یہ ابھی ذکر ہوا کہ پنجاب کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جسے چاہے یہاں بسائے اور جسے چاہے بسانے سے انکار کر دے۔ اس سلسلے میں نے ایک پیپر لکھا ہے جس کا عنوان ہے بہاریوں کو پنجاب میں بسانے کے مسائل۔ اسے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ بہاریوں کو پنجاب میں بسانے کا مسئلہ اس قدر گمبھیر ہے کہ اس کا اثر صرف آج کی پنجابی نسل تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ بعد میں آنے والی نسلوں تک جائے گا۔ اس لیے بہاریوں کو آباد کرنے سے پہلے اس مسئلے پر ایک قومی ڈیبیٹ کی ضرورت تھی جو بدقسمتی سے نہیں کی گئی۔ بہاریوں کو پنجاب میں بسانے کے ویسے تو بے شمار نقصانات ہیں، لیکن میں سرسری طور پر ان میں سے صرف 3 کا تذکرہ کروں گا۔ پہلا مسئلہ، پنجاب کی آبادی رقبے کے تناسب سے پہلے ہی بہت زیادہ ہے، یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پنجاب کے شہروں میں رہائشی سہولتیں ناکافی ہیں اور آبادی میں اضافے کے باعث انہدام کا شکار ہے۔ بہاریوں کو بسانے کے نتیجے میں پنجاب کے شہروں میں سانس لینا دشوار ہو جائے گا۔ نمبر 2، پنجاب سے بیرون ملک گئے ہوئے پنجابی واپس آ رہے ہیں۔ بہاریوں کو بسانے کے نتیجے میں وطن لوٹنے والے پنجابیوں کی حق تلفی ہوگی، کیونکہ ملازمتوں، کاروبار اور سماجی سہولتوں کے حصول میں انہیں بہاریوں سے مسابقت کرنی پڑے گی۔ 3، کراچی اور حیدرآباد جیسی بدامنی، قتل و غارت اور فسادات کی فضا پنجاب کے پرامن شہروں میں منتقل ہو جائے گی۔ ان 3 بڑے نقصانات کی مختصر سی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات، پنجاب کی بڑھتی ہوئی آبادی۔ پنجاب میں پاکستان کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں زمین پر آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ آبادی فی مربع کلومیٹر کے اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے۔ میرا ماخذ 1981 کی مردم شماری رپورٹ ہے۔ کل پاکستان میں 1 مربع کلومیٹر پر 105 انسان آباد ہے۔ سرحد میں 148، فاٹا میں 80، سندھ میں 135، بلوچستان میں 12 آدمی فی مربع کلومیٹر اور پنجاب میں 230 آدمی فی مربع کلومیٹر۔ ان اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 1 مربع کلومیٹر کے اندر 230 انسان آباد ہیں۔ اس طرح سے پاکستان کے باقی سارے صوبوں کے مقابلے میں پنجاب کی صورتحال خراب ہے۔ کل پاکستان کی اوسط 105 آدمی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب میں کل پاکستان کی اوسط سے دگنی مخلوق آباد ہے۔ پنجاب میں صوبہ سرحد کے مقابلے میں 1.5 گنا اور صوبہ سندھ کے مقابلے میں 1.25 گنا آدمی 1 مربع کلومیٹر پر گزارا کر رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں پنجاب کے اندر پہلے ہی آدمی پر آدمی سوار ہے، اس پر بہاریوں کا مزید بوجھ ڈال دینا آبادی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ پنجاب کے شہروں میں گزشتہ 30 سال کے دوران آبادی میں اضافہ 3.5 گنا سے لے کر 7 گنا تک ہوا ہے۔ یہ شہر بغیر کسی منصوبہ بندی کے اور بغیر مناسب اضافی سہولتوں کے پھیلتے چلے گئے ہیں۔ بہاری آبادی ساری کی ساری شہری آبادی ہے۔ جو بہاری بنگلہ دیش سے آنے کے لیے پر تول رہے ہیں ان میں سے کاشتکاری کرنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پنجاب کے شہر جو پہلے سے موجود آبادی کا بوجھ مشکل سے برداشت کر رہے ہیں، اس اضافی آبادی کو کہاں جگہ دیں گے؟ پنجاب کے بڑے شہروں میں 1951 سے 1981 تک جس طرح سے آبادی میں اضافہ ہوا ہے، اس کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ لاہور کی 1951 میں آبادی تھی 8,49,000، 1981 میں بنی 29,52,000۔ فیصل آباد کی آبادی 1951 میں تھی 1,79,000، 1981 میں آبادی بنی 11,04,000۔ پنڈی میں 1951 میں آبادی تھی 2,36,000، 81 میں یہ ہوگی 7,94,000۔ ملتان میں 1,90,000 تھی، اب یہ 1981 میں 7.5 لاکھ آبادی ہے۔ گجرانوالہ میں 1,20,000 آبادی تھی، 1981 میں بنی 6 لاکھ۔ سرگودا میں 78,000 کی آبادی تھی سارے شہر میں 1951 میں، 1981 میں یہ آبادی 3 لاکھ کے قریب بن گئی تھی۔ ان اعداد و شمار کے مطابق لاہور، راول پنڈی، ملتان اور سرگودا کی آبادی پچھلے 30 سال میں 3.5 گنا بڑھی ہے، گجرانوالہ کی آبادی 5 گنا بڑھی ہے اور فیصلہ آباد کی آبادی 7 گنا۔ شہری آبادی میں اضافے کے بے شمار نقصانات ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب میں آبادی کے اضافے کے نتیجے میں جرائم اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ سرکاری مشینری ان سے نمٹنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ جن جرائم میں اضافہ ہوا ہے ان میں تشدد اور آتشی اسلحے سے متعلق جرائم کے علاوہ ڈکیتی اور منشیات کا استعمال شامل ہے۔ چند دہائیاں پہلے تک پنجاب میں لڑائی جھگڑے میں صرف ڈانگ، چھوی، چاقو، چھری یا کہیں پستول یا عام بندوق استعمال ہوتی تھی۔ جرائم پیشہ لوگ بھی اسی طرح کے پرانے اسلحے سے لیس ہوتے تھے۔ آج پنجاب کے شہروں میں آٹومیٹک اسلحہ اور کلاشن کوف عام ہو گئے ہیں۔
ان حالات میں لاکھوں بہاریوں کو جو پہلے ہی جنگ آزمائی کی صلاحیتوں سے مسلح ہیں پنجاب کے شہروں میں لا کر آباد کرنا جرائم میں اضافے کا سبب بنے گا، بلکہ سارے پنجاب کو نظر آتش کرنے کے مترادف ہوگا۔ پنجاب میں شہری آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ کسی تناسب سے شہری سہولتوں میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ آبادی کی ضروریات سے کم ہو گئی ہے۔ پنجاب کے شہروں میں سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اومنی بسیں لاہور یا ملتان جیسے شہروں میں اکا دکا نظر آتی ہیں، جبکہ فیصل آباد جو ملک کا تیسرا بڑا شہر ہے، گجرانوالہ اور سرگودا میں ان کا سرے سے وجود ہی نہیں۔ خود لاہور جیسے قدیم شہر اور صوبے کے مرکز میں اسکول جانے والے بچے، کالجوں کے لڑکے اور لڑکیاں بسوں کے دروازوں پر لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آئے دن جان لیوا حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ان شہروں میں بہاریوں کا بھی اضافہ کر دیا گیا تو مقامی آبادی کا خدا حافظ ہے۔ شہری آبادی میں خاص طور پر یہاں سینکڑوں کی تعداد میں کچی بستیاں اور غریب آبادیوں میں پانی کی سپلائی نہیں ہوتی۔ گرمیوں میں کئی آبادیاں کربلا نظر آتی ہیں۔ بجلی اور سوئی گیس کی سپلائی ناکافی ہے۔ اگر پہلے سے موجود ناکافی شہری وسائل میں بہاریوں کو حصہ دار بنا دیا گیا تو لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے شہروں میں ٹریفک میں اضافہ ہے، اسکولوں اور کالجوں میں داخلے نہیں ملتے۔ پنجاب کے شہروں کا اتنا برا حال کبھی بھی نہیں تھا۔ یہ سارا کچھ مارشل لا اور جناب نواز شریف کے بابرکت دور کے اندر ہوا ہے۔ پہلے افغان یہاں آباد ہوئے، افغان ایران کے بعد انقلاب ایران کے بعد ایرانیوں کی اچھی خاصی کھیپ بھی یہاں نازل ہوئی۔ لاہور شہر کی کئی آبادیوں میں انہوں نے رہائش اختیار کی ہے، جس کی وجہ سے مکانوں کے کرائے بڑھے ہیں۔ شہر میں کھیل کے میدان پہلے ہی کم تھے، یہاں بھی یہ لوگ مقامی آبادی کو پرے دھکیل کر فٹ بال کھیلتے ہیں۔ آپ کسی چھٹی والے دن سینٹرل ٹیلی فون ایکسچینج چلے جائیں، یہاں ایران، جرمنی اور امریکہ فون کرنے والے ایرانی آپ کو اتنی تعداد میں نظر آئیں گے کہ پنجاب کو شہری کو جو ٹیکس ادا کرتا ہے مشکل سے ٹیلی فون کرنے کا موقع ملے گا۔ اب اوپر سے بہاریوں کے نازل ہونے کی وعید دی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں بلدے شاہ نے کہا تھا برا حشر ہو یا پنجاب تھا۔ پنجاب میں بہاریوں کو بسانے پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہیں لانے کے نتیجے میں لاکھوں پنجابیوں کی حق تلفی ہوگی جو خلیج کے ملکوں سے واپس آ رہے ہیں۔ جن بہاریوں کو میاں نواز شریف صاحب پنجاب میں آباد کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی روٹی روزگار کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ وہ اپنا راشن اپنے ہمراہ بنگلہ دیش سے نہیں لائیں گے۔ بہاری پنجاب میں آباد ہو گئے تو پنجابیوں کو ملازمتوں اور کاروبار پر قابض ہوں گے۔ خلیج سے لوٹنے والے پنجابی مزدوروں اور ہنرمندوں نے بڑی صعوبتوں کا مقابلہ کر کے اور برے سے برے حالات میں گزارا کر کے پاکستان کے لیے وہ زر مبادلہ کمایا ہے جس نے ملکی معیشت کو اب تک سہارا دیا ہوا ہے۔ ان کے خون پسینے سے کمائے ہوئے زر مبادلہ کے بغیر پاکستان کی کھیتی نہیں چل سکتی۔ وہ اب اپنے صوبے میں واپس آ کر بے یار و مددگار، پنجابی محاورے کے مطابق گواچیاں گاواں مگر ہو رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ان کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ کوئی ایسا سرکاری ادارہ قائم نہیں ہوا جو انہیں مشورہ دے، ملازمت مہیا کرے یا کاروبار کا رستہ دکھائے۔ بہاریوں کے سرپرست تو بن گئے میاں نواز شریف صاحب، پر ان بے سہارا پنجابیوں کا والی وارث کون ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اول خیشاں بعد درویشاں کے محاورے کے مطابق پہلے وہ اپنے پنجابی بھائیوں کی آبادکاری کا بندوبست کرتے، پر یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ان کی مدد کے لیے کوئی مضبوط اور باتونی لابی، کوئی اخباری مافیا اور کوئی فاشسٹ تنظیم موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ لوگ میاں صاحب کو نظر ہی نہیں آتے۔ انہیں تو بس مظلوم بہاریوں کو آباد کرنے کا شوق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خلیج سے واپس لوٹنے والے بے یار و مددگار پنجابیوں کو چھوڑ کر بہاریوں کو بسانے کی رٹ لگانا خلیج سے واپس آنے والے مظلوم پنجابی مزدوروں اور ہنرمندوں کی حق تلفی ہوگی۔ پھر کبھی ہم نے ان پنجابیوں کے بارے میں بھی سوچا ہے جو سندھ کے ان حالات سے تنگ آ کر پنجاب واپس آ رہے ہیں جنہیں پیدا کرنے میں کراچی اور حیدرآباد کے فاشسٹ عناصر کا ہاتھ ہے۔ لاہور میں شہری اراضی کی قیمتیں ماضی میں بڑھنے کا ایک سبب کراچی اور حیدرآباد سے واپس آنے والے کاروباری بھی ہیں۔ جو پنجابی مزدور اور غریب آدمی کراچی اور حیدرآباد سے واپس آ رہے ہیں، ان کی آبادکاری کا کوئی منصوبہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ بہاریوں کو آباد کرنے کے لیے کالونیاں بننے لگ پڑی ہیں۔ پنجاب میں بہاریوں کو بسانے کا نتیجہ یہاں بھی کراچی اور حیدرآباد جیسی قتل و غارت، بدامنی اور فساد کی فضا کی شکل میں پیدا ہوگا۔ کراچی پہلے ہی بیروت ہے۔ کیا پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ایک بیروت کافی نہیں ہے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب بہاریوں کو پنجاب میں بسا کر بدامنی کی آگ لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی میں لگانا چاہتے ہیں؟ آج تک پنجاب کے شہروں میں اردو بولنے والے مہاجر، پٹھان، کشمیری پنجابیوں کے پہلو ب پہلو ملازمتیں اور کاروبار کرتے ہیں اور انہی آبادیوں میں رہتے ہیں جہاں پنجابی بستے ہیں۔ پنجاب میں لاکھوں کی تعداد میں بلوچ آباد ہیں، اکا دکا سندھی بھی نظر آنے لگے ہیں، لیکن پنجاب کے شہروں میں آج تک کسی جگہ بھی لسانی یا نسلی فسادات نہیں ہوئے، کسی غیر پنجابی کی نکسیر تک نہیں پھوٹی۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، پنجاب کے شہروں میں آباد ہونے والے اس لسانی گروہ کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے،
جو کراچی اور حیدرآباد میں فساد کا سبب بنا ہے اور جس کے بھائی بند بہاری ہیں۔ آخر اس بات کی توجہ کیا ہے کہ سندھ کے اندر پنجابی نہ تو سندھیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے نہ پٹھانوں کے ہاتھوں، بلکہ انہیں قتل کرنے والے ایک مخصوص لسانی گروہ سے تعلق رکھنے والے فاشسٹ عناصر ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ سندھ میں موجود ہر کوئی، خواہ وہ سندھی ہو، پٹھان ہو یا پنجابی، اس مخصوص لسانی گروہ سے تعلق رکھنے والے فاشسٹوں کے ہاتھوں زچ ہے۔ پنجاب کے شہر اپنی تمام تر مشکلات، تکالیف اور دشواریوں کے باوجود آج بھی امن کے شہر ہیں۔ یہاں پر داخل ہونے والی کے لیے پناہ ہے، امن ہے، مگر اس امن کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پنجابیوں کے شہر رہیں جن کے روایات میں امن، بھائی چارہ اور انسان دوستی پنجابی صوفی شاعری کے حوالے سے شامل ہے۔ دنیا بھر کے سیاسی مسافروں کو یہاں پر نہ ٹھوسا جائے۔ اکا دکا تھوڑی تعداد میں کام کاج کرنے والے آتے جاتے یا مقامی آبادی میں ان کی رضامندی کے ساتھ گھلتے ملتے ہوئے برے نہیں لگتے، بلکہ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے پنجاب رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ بنا ہوا ہے۔ پر یہ آتے جاتے ہی ٹھیک ہیں، یہ بہاری ہوں یا کوئی اور، انہیں اپنا اپنا وطن اور دیش مبارک، یہ جہاں آباد ہیں وہیں خوشی سے زندگی بسر کریں، اور پنجاب میں جتنی تھوڑی بہت ہریالی رہ گئی ہے اس کا ٹڈی دل کی طرح سے نازل ہو کر خاتمہ نہ کریں۔